السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے ایک باوقار پرامن چین و سکون والا معاشرہ فراہم کرنا چاہتا ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ماننے والے جہاں رہیں وہ معاشرہ تہذیب و ترقی میں اپنی پہچان ممتاز رکھے۔ ایک معاشرہ پرسکون باوقار اس وقت ہو سکتا ہے جب اس معاشرے سے غربت ختم ہو جائے، جب اس معاشرے میں جہالت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے اور معاشرے کے ہر افراد کی اصلاح اور تربیت ہو جائے۔ جس معاشرے میں غربت ہے، جہالت ہے اور افراد کی تربیت نہیں ہے، وہ معاشرہ پرسکون اور باوقار نہیں ہو سکتا۔ اور مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک باوقار معاشرہ دینا چاہتا ہے، اس لیے غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں کو زکوٰۃ دیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو۔ مذہب اسلام نے ہمیں زکوٰۃ، صدقہ خیرات کا طریقہ بتایا تاکہ معاشرے سے غربت ختم ہو جائے۔ مذہب اسلام نے علم پر بھی خوب روشنی ڈالی۔ علم حاصل کرنا، علم کو پھیلانا، اس کو بڑی اہمیت دی۔ بلکہ پاک کلام قرآن مجید کا پہلا فطرہ جو نازل ہوا وہ بھی علم کی روشنی کو بتا رہا ہے۔ اقرا، علم حاصل کرو، پڑھو۔ نبی کریم نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے۔ نبی کریم نے علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے ارشاد فرمایا طلب العلم علی کل مسلم و مسلمہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان
خواہ مسلمان مرد ہو خواہ مسلمان عورت ہو، عورت اور مرد کا فرق نہیں، علم کے حصول میں عورت اور مرد کا امتیاز نہیں ہے، ہر ایک کو نبی کریم نے فرمایا ہر مسلمان خواہ مرد ہو مسلمان ہو خواہ عورت ہو، ہر ایک پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے تمہیں اگر علم کی ایک بات پہنچی ہے تو اس ایک بات کو دوسرے تک پہنچاؤ۔ علم کے حصول پر بھی اسلام زور دیتا ہے اور اس نے علم کو پھیلانے کی تاکید کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افراد کی اصلاح اور تربیت کا بھی حکم دیتا ہے۔ جس معاشرے میں غربت ختم ہو جائے گی، جس معاشرے سے جہالت ختم ہو جائے گی اور افراد کی اصلاح ہوگی، وہی معاشرہ باوقار معاشرہ کہلائے گا، پرسکون معاشرہ کہلائے گا، اور مذہب اسلام ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس سے روگردانی کریں، جب اس سے روگردانی کریں گے تو ان کا معاشرہ بھی پرسکون نہیں ہوگا، عزت والا معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے معاشرے میں صدقہ خیرات زکات کو عام کرنے کی توفیق دے، جو اللہ نے ہم پر فریضہ رکھا ہے اسے خوش دلی سے رضا الہی کی خاطر کرنے کی توفیق دے، اور جہالت کو دور کرنے کے لیے ہمیں علم کے حصول کی طرف لگنے کی توفیق دے۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علوم دینیہ سے مالا مال فرما دے، قرآن و احادیث کے علوم سے مزین مصفا فرما دے، اور جہالت اور غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ افراد کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اگر افراد کی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح نہ ہو، تربیت نہ ہو، جب بھی معاشرہ پرسکون باوقار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افراد کی اصلاح کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے بندو۔ اللہ اپنے ان بندوں سے جو اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان لائے، کتنا پیار کرتا ہے اللہ، بڑے پیار کے انداز میں کہتا ہے۔ کوئی کسی کو پکارے ایسے لفظ سے جو اس کا نام ہو، میں نے کہا شبیر چچا ادھر ہیں، ان کا نام لیا، اور نام نہ لے کر میں اگر کہوں چچا جان جڑا ادھر تشریف لائے، کس میں پیار لگتا ہے؟ نام سے زیادہ اس میں پیار لگتا ہے جو ہم میں اور ان میں ایک رشتہ ہے، چچا بھتیجے کا جو رشتہ ہے اس میں زیادہ پیار لگتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو بلائیں، شہاب الدین ذرا ادھر آؤ، اور کسی اور وقت اس طرح پکارے بیٹے ذرا سننا، پیار کس میں زیادہ جھلک رہا ہے؟ پہلے آپ نے نام لے کر پکارا، دوسری مرتبہ جب پکارا وہ اس کا نام نہیں ہے، اس میں آپ پہ جو رشتہ ہے جو باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو رشتے سے پکارا، وہ بڑا پیارا انداز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کیا رکھتا ہے؟ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبادت گزار بندے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ایمان والے رشتے سے اللہ ہمیں پکار رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایماندار بندو۔ کتنا پیار کرتا ہے اللہ ہم سے، کتنا محبوب رکھتا ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے خالق حقیقی، اپنے معبود حقیقی سے بھی سچا پیار کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے، سچا پیار کرنے کی توفیق مل جائے۔ وہ ہمیں بار بار پکار رہا ہے پیار سے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ہم آنکھوں میں کانوں میں پردہ ڈالے ہیں اور اس کی پکار کو نہیں سن رہے ہیں، اس کی پکار کو نہیں سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سے پیار سے مخاطب ہو رہا ہے، پیار سے کلام فرما رہا ہے، اور ہم کانوں میں پردہ ڈالے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بندو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ،
اور اپنے گھر والے کو بچا لو۔ اے خدا کس سے؟ اللہ اعلان کرتا ہے نارا، آگ سے بچا لو۔ اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندو، اے مجھ پر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے بندو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے، شہادت دینے والے بندے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی شہادت دینے والے بندو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے لوگوں ذرا آیت پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس پیار سے ہمیں مخاطب فرما رہا ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے لوگوں بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگ سے بچا لے کامیاب ہو جائے گا، نہیں، مذہب اسلام ایک پرامن باوقار معاشرہ دینا چاہتا ہے۔ خود انسان اپنے آپ کو سدھار لے، جب بھی معاشرہ باوقار پرسکون نہیں ہو سکتا ہے، جب تک معاشرے کا ہر فرد، جب تک گھر کا ہر فرد ہدایت یافتہ نہ ہو جائے، ہدایت یافتہ نہ ہو جائے، سدھر نہ جائے، اصلاح قبول نہ کر لے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے صرف اپنی اصلاح کی نہیں، اپنے آپ کی فکر نہ، ایسا نہ کرنا کہ تم مسجد میں آ رہے ہو تو بس اسے کافی سمجھ لینا کہ ہم تو آ جا رہے ہیں، چلو میرا بڑا لڑکا، میرا مجھلا لڑکا، میرا پوتا نہیں آ رہا تو کیا ہوا، گھر سے کم ایک آدمی تو آ رہا ہے، میری بیوی نہیں پڑھتی، بہت گھومتی ہے، بہت باتیں کرتی ہے، چلو کم سے کم میں تو جا رہا ہوں، خاندان کا نام تو نہیں مل رہا ہے۔ اے لوگوں، اس سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی، اس سے معاشرہ پرامن نہیں ہوگا، اس سے معاشرہ عزت والا معاشرہ نہیں بن پائے گا، باوقار معاشرہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، صرف اپنا خیال نہیں رکھو، تم مسجد میں آ گئے اور بچوں سے بے خبر ہو گئے، تم مسجد میں آ گئے بیوی کا خیال نہیں ہے، تم مسجد میں آ گئے رشتہ داروں کا کوئی ناتا نہیں ہے، نہیں، کام اتنے میں نہیں بنے گا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے پورے گھر والے کو آگ سے بچاؤ، تب جا کے معاشرہ پرسکون ہوگا، تب جا کے معاشرہ باوقار ہوگا، تب معاشرے میں عزت ہوگی، ایک انسان دوسرے کی عزت کرے گا، چھوٹا بڑوں کی عزت کرے گا، بڑے چھوٹوں سے پیار کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، آج ہمیں نہ اپنی فکر ہے نہ اپنے گھر والے کی فکر ہے، جبھی تو آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، بڑا سامنے سے گزرتا ہے، چھوٹا بیٹھے موبائل پر مصروف رہتا ہے، موبائل میں مشغول ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے معاشرے کا باوقار انسان، نمازی انسان، باشرہ داڑھی، اچھا لباس وضع کرا انسان، با نمازی معاشرے میں عزت دار انسان گزر رہا ہے، مگر وہی اس کے گھر کا، اس کے رشتے کا، اس کے محلے کے چھوٹے بچے اس کے سامنے بیٹھ کر گانے سن رہے ہیں، آنے والے کی کوئی رعایت نہیں ہو رہی ہے۔ اے لوگوں، اس سے اصلاح کا، معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ مذہب اسلام صرف اپنی فکر کی نہیں، اپنی بھی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو۔ اللہ بتا رہا ہے، اللہ نے تاکید فرما رہا، حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندار بندو، اپنے آپ کو بھی، واہلیکم، اور اپنے گھر والے کو بھی آگ سے بچا لو۔ اور اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اسے دنیاوی آگ مت سمجھنا، جو لکڑیوں سے جلتی ہے، کوئلے سے جلاتے ہیں، جسے آگ پیدا کرتے ہیں، وہ لکڑیوں کا، وہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، کوئلے نہیں ہیں، یہ کاغذوں کا ڈھیر نہیں ہے کہ ماچس مار دو، آپ کا گیس سلنڈر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس آگ سے بچاؤ جو لکڑی میں نہیں، کوئلے میں نہیں، گیس میں نہیں، اس آگ سے بچو جس کے ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، پتھر میں آگ لگی ہوگی، انسان آگ پہ دہکتا ہوگا، ایندھن کے طور پر انسان ہوگا۔ اے لوگوں، لکڑیوں میں آگ نہیں، انسانوں میں آگ لگے گی، ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے علیہا ملائکہ
آگ میں ایسے فرشتے مقرر ہوں گے غلاظ شداد جو نہایت خو سخت مزاج ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللہ نے جو حکم دیا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. اے لوگوں سنو اللہ نے آپ پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے ایسے سخت ہیں. اللہ اس کی صفت بتا رہا ہے غلاظ نہایت تند ہیں شداد نہایت سخت مزاج ہے نرم نہیں ہے. اس آگ میں جو انسان جائے گا اور آگ کے فرشتے سے درخواست کرے گا مجھے آگ سے نکال لو. اللہ فرماتا لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ نے ان سے آگ پر مقرر کیا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملا ہے. اے لوگوں آگ سے نکل نہیں پاؤ گے اگر آگ کے ایندھن تم بن جاؤ گے تو. فرشتے مقرر ہوں گے بار بار آگ میں ڈھکیلیں گے. اللہ ہمیں فرما رہا ہے اے لوگوں اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جس پر ایسا فرشتہ مقرر ہے جو نہایت خود سخت مزاج ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے. اے لوگوں آج اگر تم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو اس آگ سے نہیں بچایا تو جب اس آگ میں تم جاؤ گے تو تمہارا کیا حشر ہوگا کیا حشر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر والوں کی اور خود اپنی فکر کرنے کی توفیق دے. آج ہی اپنی اور اپنے گھر والوں کو کی فکر کرنے کی توفیق دے تاکہ آخرت میں حساب و کتاب کے بعد ہمارا انجام بہتر ہو سکے بہتر ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک آپ سوچیں گے میں آ گیا چلو میں تو آ رہا میرے بچے نہیں آ رہے ہیں آپ کے معاشرے میں سدھار نہیں ہو سکتا. آپ کا بچہ آپ چاہتے ہیں کہ اچھا بنے اچھا نہیں بن سکتا. بچوں کی اصلاح کی تو اسلام نے تاکید کی ہے. انبیاء کرام کی سنت ہے. آپ قرآن مجید میں تلاوت کریں قرآن مجید کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو حضرت اسماعیل کو یاد کرو. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وہ رسول ہیں نبی ہیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیا کرتے. آپ دیکھیں اپنے بچوں کی فکر اپنے گھر والوں کی فکر یہ تو انبیاء کی سنت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کہتے تھے نماز اور زکات بتاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج لوگوں کو اپنے بچوں کی نماز اور زکات کی فکر نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں تمہاری کمائی کیسی ہو رہی ہے کاروبار بتاؤ کیسا ہوا. اے لوگوں مال کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون ایک دن جب آئے گا نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. آج اپنے بیٹوں سے تم ان کا مال کمانے کا طریقے کی فکر میں ہو. نماز چھوٹ رہی ہو تمہیں کوئی کتاب بتا ہی نہیں ہوتی. دین سے انسان تمہارا گھر دور ہوتا چلا جا رہا ہے. تم اتنے میں بس کافی ہو چلو بچہ پیر پر تو کھڑا ہو گیا چلو بچہ بھی کما رہا ہے اور کہتے کیا ہے الحمدللہ بچی کی بھی نوکری لگ گئی. اگرچہ بچی جہنم کا ایندھن بنتی چلی جا رہی ہے دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. نہ کبھی نماز کی فکر ہے نہ سنت فاطمہ کی فکر ہے. اس فاطمہ کی گلبانی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے مگر میں پردہ خود پراتی چلی جا رہی ہے. اے لوگوں کہاں چلے جا رہے ہو. یہ مال تمہارا کب تک ساتھ دے گا. تمہاری روح تمہارے جسم سے جس دن جدا ہو جائے گی تمہارا مال کھڑا رہ جائے گا. اے لوگوں ذرا حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت کا یہ منظر تو ملاحظہ کرو. تم مرتے ہو تو فکر کرتے ہو اے میرے چاروں بیٹے آ جاؤ دیکھو تم لوگ لڑنا نہیں. یہ حصہ تو لے لینا اتنا حصہ تو لے لینا بینک میں بیلنس ہے اس طرح بانٹ لینا. اے لوگوں اس سے معاشرہ پر امن باوقار نہیں ہوگا.
حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ منظر تو دیکھو جب آپ کی روح قبض ہونا کا وقت قریب ہوا. قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا, اذ حضر یعقوب الموت, موت کا وقت قریب آیا, اذ قال لبنیہ, تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ مال کے بارے میں نہیں بات کی کہ میں جا رہا ہوں, میرا مال تم کیا کرو گے, کیسے استعمال کرو گے, کیسے بڑھاؤ گے, کیسے گھٹاؤ گے. نہیں, قرآن مجید آپ پڑھیں اذ قال لبنیہ, حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. موت کا وقت قریب ہے. حضرت یعقوب کو مال کی فکر نہیں ہے, فکر اس کی ہے کہ میرے بچے عبادت کس کی کریں گے, مال کی نہیں. حضرت یعقوب کو عبادت کی فکر تھی, عبادت کی فکر تھی کہ کس کی عبادت کریں گے. بچے وفادار تھے, نبی کی تربیت یافتہ تھے, انہوں نے بھی وہی جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. جب تربیت اچھی ہوتی ہے تو نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے. بیٹوں نے جواب دیا ہم کو تیرے معبود, تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے ایک معبود کی عبادت کریں گے اور اپنی گردن اسی کے سامنے جھکا دیں گے, اسی کے سامنے جھکا دیں گے. اے لوگوں, جب اپنے بچوں کا خیال رکھو گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا آئے گا. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے, باپ مر رہا ہے, حالت تو یہ ہو گئی ہے باپ کا بڑھاپا برداشت نہیں ہے, باپ کا بڑھاپا برداشت نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے پر نظر اٹھا کر دیکھیں, بہت سی ایسی کمیٹیاں, تنظیمیں اور انجمنیں بن گئی ہیں جو بڑھاپے میں کہتی لاؤ ہم بڑھاپے کی خدمت کر دیں گے. باپ کو بڑھاپے میں وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے, باپ کی روح نکل جاتی ہے, وہاں سے خبر آتی ہے تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو بچہ کہتا ہے کہ ایسا ہے آج تو میں بہت بیزی ہوں, ایسا ہے کفن دفن کا انتظام کر دو, جو بل ہوگا مجھے بل بتانا, میں ادا کر دوں گا. ہائے معاشرہ, کہاں چلے گئے وہ باپ جس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, تو کرتے تھے, اپنی زبان تمہاری زبان میں ملا کر تمہیں بولنا سکھایا. تمہیں کھانا نہیں آتا تھا, ناک سے پانی گرتا تھا, تمہارے ناک کا پانی جب گرتا تھا وہ ناک کا پانی صاف کرتا تھا, منہ سے لال گرتا تھا وہ لال صاف کرتا تھا, بولنا نہیں آتا تھا, پیار سے بولنا سکھاتا تھا, چلنا نہیں آتا تھا, انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا. آج اس کا آخری وقت ہے, تم اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کر رہے ہو. آج ایسا معاشرہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھا, اللہ کے فرمان سے غافل ہو گئے. اے لوگوں, ہوش کی آنکھیں لو, غفلت سے بیدار ہو. اللہ تمہیں خبردار کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. جہنم کی کیا بیٹا کرتا ہے جناب بڑھاپے میں, زیادہ سے زیادہ آپ کو کسی اسپتال میں بھیج دیتا ہے, مسجد میں اعلان کرواتا ہے کہ ابا ICU میں ہے دعا کریں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مرنے کے بعد جو ہے میں 3 دن کے بعد قرآن خوانی کا انتظام کر دے گا, پھر 40 دن کے بعد کر دے گا, اور زیادہ اچھا لڑکا ہے تو 1-2 سال کنٹینیو سال میں بھی کر دے گا, پھر تمہیں بھول جائے. پھر قبرستان میں جا کے صرف اشارہ کرے گا ہمارے ابا کی قبر ادھر ہی ہے, ہمارے ابا کی قبر ادھر ہی ہے, صرف اتنا ہی کر پائے گا. اے لوگوں, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے پورے گھر والے کو بچاؤ. آج نہیں بچاؤ گے تو آخرت میں بڑی افسردگی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق دے. اگر آپ اسلامی معاشرے کی باوقار, اسلامی معاشرے کے وقار دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا سکون چین دیکھنا چاہتے ہیں, تو کام صرف اتنا ہی پر نہیں, آپ کی ذمہ داری گھر کی نہیں, آپ کا محلہ, آپ کا شہر, آپ
کہ ماتحت جو لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں ان سب پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس کی اصلاح کریں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع ومسئول عن رعیتہ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع مسؤول عن رعيته۔ اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان اپنے دل و جان سے اسے محفوظ کر لو، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اسے رہنما جانو۔ نبی کریم فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، ہر ایک، یہاں سے وہاں تک جو سنے ہیں سب اس کے مخاطب ہیں، ہر ایک سے نبی کریم فرما رہے ہیں کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، ہر ایک، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سے جس کے تم نگراں ہو اس کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا، آخرت میں سوال ہوگا۔ اے لوگوں، تم اگر گھر میں باپ ہو تو تم حاکم ہو اپنے بیٹے کے، اپنے بیٹی کے، اپنے بیوی کے، اپنے چھوٹے گھر میں جو تمہارے لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان سب کے تم نگراں ہو، حاکم ہو۔ آخرت میں تم سے تمہارے بیٹوں کے بارے میں، تمہاری بیٹیوں کے بارے میں، تمہارے بچوں کے بارے میں، تمہاری بیویوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اے لوگ، نبی کریم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال کے لیے تیاری کرو۔ جب تم سے سوال ہوگا تم نے اپنے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنی بچی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، اپنے بیوی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ اے لوگوں، اس سوال سے غافل ہو گئے ہو؟ نبی کریم نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے تم سے سوال ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے زیر نگراں ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں والامام راع ومسؤول عن رعیتہ، حاکم، امام، بادشاہ جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ والرجل راع فی اہلہ، آدمی اپنے گھر والے کا نگراں ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے، اس سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم اتنی تفصیل سے بتا رہے ہیں، ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں، مرد سے اس کے گھر کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے اس کے شوہر کے گھر کا سوال ہوگا، اس نے اپنے شوہر کے گھر کی نگرانی کی کہ نہیں، شوہر کی عدم موجودگی میں، شوہر جب باہر گیا تھا کہیں خیانت تو نہیں کی، اس نے شوہر کے مال پر غصب تو نہیں کیا، امانت میں خیانت تو نہیں کی، اس سے سوال ہوگا۔ نبی کریم مزید فرماتے ہیں والخادم راع فی مال سیدہ، نوکر، خادم اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے۔ آپ کسی کی دکان میں نوکری کر رہے ہیں، مالک گھر پر ہے، وہ پورے مالک کے جتنا مال ہے اس کے آپ نگراں ہیں۔ مسؤول عن رعیتہ، کل آخرت میں اس مالک کے مال کے بارے میں اس نوکر سے سوال ہوگا۔ اے لوگوں، کہاں ہو؟ معاشرے کی اصلاح دیکھنا چاہتے ہو، معاشرے کو پرسکون دیکھنا چاہتے ہو، معاشرے کو باوقار دیکھنا چاہتے ہو، معاشرہ عزت دار بنے دیکھنا چاہتے ہو، تو ہر ایک جو اس کے نیچے ہے اس کی بھی اصلاح کی کوشش کرے، اس کی بھی اصلاح کی کوشش کرے۔ نبی کریم آخر میں فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک حاکم سے، ہر ایک نگراں سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اس تعلیم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہی سے آپ اپنے دل میں پکا ارادہ بنائیں کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے۔
آپ کو اپنے معاشرے کی، اے لوگوں، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال پر نظر ڈالو تو اپنے سے کم مال والوں کو دیکھو، اپنے سے کم مال والے کو دیکھو، اور جب اپنے دین کی طرف نظر ڈالو تو اپنے سے زیادہ بڑے دیندار کو دیکھو۔ جب تم مال میں اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو اللہ تمہیں شکر کی توفیق دے دے گا، شکر کی توفیق دے دے گا کہ اللہ نے تو مجھے بہت مال دیا ہے، اسے تو اتنا بھی نہیں ملے۔ اللہ تمہیں شاکر بنا دے گا، اور جب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو گے تو تم اللہ صبر کرو گے کہ ہمیں تو کچھ بھی عبادت کی توفیق نہیں ملی، اللہ نے اسے کتنی عبادت کی توفیق۔ جو بندہ اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو طرف دیکھے اور اپنے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شاکر بھی بنا دے گا اور صابر بھی بنا دے گا، شکر گزار بندہ بھی بنا دے گا اور صبر پر قائم رہنے والا بندہ بھی بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مال پر جب نظر ڈالیں تو اپنے سے جو کم مال والا ہے اس کی طرف دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مال دیا، اور جب اپنے دین کی طرف دیکھیں تو اپنے بڑے سے دیندار کی طرف نظر کریں کہ ہم نے تو کچھ بھی عبادت نہیں کی ہے، تب آپ کو صبر پر قائم رہنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے۔ ایک مقام پر یہ حکم اور آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے تم نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ، مگر اللہ نے پہلے کہا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ثابت قدم رہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارے گھر والے اس وقت تک سدھر نہیں سکتے جب تک پہلے تم خود سدھر نہ جاؤ۔ تمہارے گھر والے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک تم گھر کے نگراں ہونے کے باوجود خود نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پہلے خود سدھرنے کی توفیق دے، اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی توفیق دے اور اپنے پورے معاشرے کو سدھارنے کی توفیق دے۔ اخیر میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنا یہ اختتام مزید کو پہنچا رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد لہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے، فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلے اچھا نام رکھے، وَأَدَبَهُ، اور اسے ادب سکھائے، فَإِذَا بَلَغَ، اور جب وہ بالغ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، تو اس کا نکاح کرے۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، کہ جب وہ بالغ ہو گیا اور آپ نے اپنے بچے کا نکاح نہیں کیا، بچی کا نکاح نہیں کیا، اور وہ کسی گناہ کے کام میں ملوث ہوئی، تو اس کا گناہ اس کے باپ پر بھی پڑے گا، اس کے باپ پر بھی پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 ادب سکھائے ہیں، اولاد کے 3 حقوق اس حدیث میں بتائے ہیں کہ پہلے جب تمہیں اللہ اولاد دے اچھا نام رکھو، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ اچھے نام ہیں، انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کا نام محمد ہوگا وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھو، ابراہیم، یعقوب، اسماعیل، زکریا، یحییٰ، اولیاء کرام کے نام پر نام رکھو، انبیاء کرام سے نسبت رکھنے والے چیزوں پر نام رکھو، پاکیزہ نام رکھو، پاکیزہ نام رکھو۔ پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، انٹو پنٹو چنٹو منٹو جو بے معنی ہے، نہیں، اسلام بتاتا ہے اپنی اولاد کا بہتر نام رکھو، بہتر نام، وہ ادب ہو اور اسے اچھا ادب سکھاؤ۔ اچھا ادب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی فکر ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کے بارے میں بتاؤ، 10 برس کا ہو جائے تو نماز کے لیے سزا دو۔
اب بتائیں کس طرح تربیت کرنے کا؟ 10 برس کی عمر میں نماز پر سزا دینے کا حکم ہے، زور ڈالو نماز کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم نے جو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے جو حقوق بتائے ہیں ان حقوق پر حسن و خوبی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کا جلد نکاح کریں، جلد نکاح کریں۔ آج جلدی نکاح نہیں ہوتی، آپ اپنے معاشرے کو جھانک کر دیکھیں گے کہ آپ کے بچے یا بچیاں کہاں وقت گزار رہے ہیں، بے حیائی میں کس طرح ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے اندھیرے میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سے صرف میں وہ وقت مانگتا ہوں، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہو کر جاب کرنے جاتا ہے، میں وہ وقت آپ سے نہیں مانگتا، میں آپ سے آپ کے بچے کا وہ وقت مانگ رہا ہوں جب آپ کا بچہ فارغ وقت میں موبائل کی اسکرین پر وقت گزار رہا ہے، بے فائدہ کام میں وقت گزار رہا ہے۔ اپنے بچوں کے اس وقت کا خیال رکھیں کہ یہ بچے کا جو وقت گزر رہا ہے بیکار گزر رہا ہے، کہیں وہ بیکار وقت اسے گناہوں کے تاریکیوں میں اسے ڈھکیل نہ دے، گناہ کے گڈھے میں اسے ڈھکیل نہ دے۔ اے لوگوں، صرف میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کا وہ وقت جو فالتو گزارتے ہیں، موبائل پر گزار رہے ہیں یا بیکار باتوں میں گزار رہے ہیں، ہنسی مذاق میں گزار رہے ہیں، وہ وقت آپ ہمیں دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مجھ پر ہی منحصر ہو جائیں، خود آپ قدم اٹھائیں، جو آپ نیکی خود کرتے ہیں وہ نیکی اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود نیکی کی طرف بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک باوقار پرسکون معاشرہ بن جائے، عزت دار معاشرہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مل جل کر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔